اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، اور وہ ہر خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر خوبی وہ جو اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے اس کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے والدین کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ والدین کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہوگی۔ 3 سال کا بیٹا ہے میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہوگی۔ اٹ واز ناٹ اے میرج، اٹ واز اے میس۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیڑا تھا۔ جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں، نہ ہی میرے والدین کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے والدین اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اسی کی خاموشی نے امامہ کے حساب کو مزمل کیا۔ شاید یہ اس کے لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا۔ امامہ نے سوچا، مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی پر کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ماما، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد فوری طور پر شادی دوسری نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ماما، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے والدین کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے والدین کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا۔ دیکھو امامہ، کچھ حقائق جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا،
یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کیا۔ اپنے والدین کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کے بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب تھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم تو چلی گئی، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے والدین نے اخبار میں یہ خبر آنے نہیں دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ چلا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلو سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہمگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹر کی کمیونٹی میں ہے اور امامہ ہاشم میری بیوی کے طور پر واپسی میں مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے والدین کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو اور میں کسی اسکینڈلائز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کے کپ سے اٹھتا ہوا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ بھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری امامہ، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈ روشن تھے۔ سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسے ہی کلینک ہوتا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشن کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصر کے نام کے ساتھ تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹر کے ناموں کے ساتھ یہ سب ہو سکتا تھا۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی خالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتا چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی نہیں، نہ ہی 8.5 سال پہلے، نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت
جس کے ساتھ نتھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکی، مگر پھر وہ غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایک بری لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں کے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے۔ پھر وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی۔ ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیاہ مادے کو بہتے محسوس کیا، آس پاس موجود روشنی اب اس کی آنکھوں کو اور چندیانے لگی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سیدہ اماں نے کھولا تھا، وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا، ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی کہ میں کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کرے۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا اس لیے دیر ہوگی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج اتنی دیر روکا انہوں نے تمہیں، کیوں؟ سیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا، نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی، اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی خواہش پوری ہوگی، اسے نیند کیسے آ گئی یہ وہ نہیں جانتی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھو لیتی، وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی، وہ نور کے سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر حیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی، وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا، وہاں گونجنے والی واحد آواز اس کی آواز تھی، خوش الحان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر وہ زیر لب پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملانے لگی، اسی کی طرح مگر زیر لب پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز سے بلند نہیں کر پا رہی تھی۔
اس نے کوشش ترک کر دی، وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی جا رہی تھی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا، اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اب وہ نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا، کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ وہ اسے دیکھتی رہی، اب وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کمرے میں تاریکی تھی۔